दूसरी क्लास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके पास ये बुक्स हैं? ये जी मैम है। मैम मैं अभी मैंने भी अपलोड किया, मैं शेयर करती हूँ। चलें ठीक है, फिर कर दें, आप ही कर दें। जी और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। अल फसलो सानी पे जाइए। हाँ बस, बस बस यहीं पे बस बस। इससे पीछे नहीं है कुछ भी? मेरे पास तो इससे पीछे बुक में है। इससे पीछे क्या है देखिएगा लास्ट पेज पे, इससे पीछे। अच्छा बस ठीक है, यहाँ ये वाला, पर ठीक है। कुव्वत और ज़ौफ़ के लिहाज से खबरेआत की इकसाम, बस ये यहाँ से पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है। जी तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेहत के एतबार से। आज हम लोगों ने पढ़ना है। आज हम जो फसल शुरू करनी है, पहले हमने जो फसल पढ़ी है ना, मशहूर अजीज गरीब की सारी, ये हमने क्वांटिटी के लिहाज से पढ़ी थी, रुवात की तादाद के लिहाज से, रावियों की तादाद के लिहाज से कि कितनी होनी चाहिए मशहूर में, अजीज में, गरीब में। तो वो जाके हदीस जो है वो कब काबिले कबूल होगी। तो वो थी सारी क्वांटिटी के लिहाज से। अब जो हम नई बहस शुरू करने जा रहे हैं, ये अब इनकी है कुव्वत और ज़ौफ़ के लिहाज से खबर आहत की इकसाम, यानी कि क्वालिटी के एतबार से कि क्या उनमें क्वालिटीज होंगी। तो वो हदीस जो वो मकबूल होगी, उसे कबूल किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। और क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं होगी अगर वो, तो उसको हम रद्द करेंगे। उसमें ऐसी क्या चीज़ आ जाएगी जो कि वो वाजिबुल अमल नहीं रहेगी। खबर आहत मशहूर अजीज़ और गरीब अपनी कुव्वत और ज़ौफ़ के लिहाज से दो किस्मों पर मुश्तमिल है, और वो ये हैं। मकबूल वो खबर है जो मुखबर बिही यानी नफ्सी मजमून की सदाकत के बाइस तरजीह दी जाए। आसान लफ्जों में इसको यूं समझ लीजिए, वो खबर जिसकी खबर देने वाले की सच्चाई में वजन हो। आसान आसान चीज। मसलन एक बंदे ने आके खबर बताई हमें, और हमें उसको पता है कि वो आम रूटीन में बिल्कुल सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम उसकी बात पे मिनो अन, बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के, हम लोग उसकी बात को सच मान लेंगे। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वो खबर जिसकी खबर देने वाले की सच्चाई यानी कि वजनी हो। अच्छा,
اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کہ جو مقبول، یہ پھر مقبول حدیث کہلائے گی، جس کی خبر دینے کے والی کی سچائی جو ہے وہ وزنی ہوگی، ہم اس کو مانیں گے بغیر کسی اس کے اس کا حکم کیا ہوگا؟ مقبول حدیث جو ہوگی یہ مقبول روایت کہلاتی ہے. پلیز مائک آف کر دیجیے اپنے. اچھا، مقبول حدیث، مقبول روایت کا حکم کیا ہوگا کہ ہم اگر ہمارے پاس ایسی کوئی روایت آ جائے جس کے خبر دینے والا بالکل سچا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے دلیل پکڑیں گے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کا حکم دیکھ لیجئے، مقبول حدیث کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ حجت پکڑنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. پیچھے ہی رہیے، پیچھے ہی رہیے، پیچھے کیجیے ذرا پلیز. جی اچھا، ایک تھی مقبول، اب دوسری ہے، بس دوسری ہے مردود. ایک تھی مردود، یہ ہم یاد رکھیں. اب ہم اس کی کوالٹی کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں. کوالٹی کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ایک مقبول جس کی خبر کی جو خبر دینے والے کی جو سچائی ہے اس کی بات میں وزن ہوگا. دوسرا کیا ان سے مردود، وہ خبر جس میں مخبر بھی یعنی نفس مضمون کے عدم صداقت کے باعث ترجیح نہ پا سکے. عدم صداقت یعنی کہ اس میں کوئی کذب وغیرہ ہو، یعنی کہ وہ کمزور پڑ جائے، اس میں اتنی سچائی نہ ہو. مثلاً بات کوئی اگر کوئی خبر ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں کچھ جیسے دنیا ابھی یعنی کہ روٹین کے سے کوئی مثال لے لیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی آ کے خبر بتاتا ہے اور ہمیں عام روٹین میں اس کا پتہ ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، تو ہم لوگ ذرا اس پہ ذرا تھوڑا یعنی کہ یقین نہیں کریں گے اس کی بات پہ. تو ہم کہیں گے نہیں، اگر ہمیں کوئی اور مستند ذرائع اگر آ کے بتا دے تو پھر ہم اس کی بات پہ یقین کریں گے. تو جو یہ پھر مردود ہوتی ہے کہ جس کی یعنی کہ وہ خبر جس کی خبر دینے والی کی صدق کو راجع نہ کہا جائے، یعنی کہ کمزور ہو جائے، یعنی کہ اس میں کوئی چیز کمزوری پڑ جائے اس میں، تو یہ پھر ہوتی ہے مردود. یہ ہو جاتی ہے مردود. اچھا، اب مردود کا حکم کیا ہے؟ اچھا، مقبول کا حکم جو ہے وہ یاد رکھیے گا، وہ ہے اس سے حجت پکڑی جائے گی اور اس پہ عمل کرنا واجب ہوگا. مردود کا حکم کیا ہوگا؟ نہ تو اس سے حجت پکڑی جائے گی اور نہ ہی اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مقبول اور مردود احادیث کی اقسام و تفصیلات جن کا ہم انشاءاللہ دو مستقل فصلوں میں ذکر کریں گے. اب کیجئے اسکرول کیجئے پلیز ذرا. جی اب یہاں سے خبریں مقبول شروع ہو رہی ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے نا مقبول اور مردود خبریں آج کی دو قسموں کے بارے میں. کس کے لحاظ سے؟ قوت اور ضعف کے لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے کہ کن جو حدیث میں کیا چیزیں ہوں گی جو اس کی صحت کو اچھا بناتی ہیں اور یعنی کہ جو ہم اس حدیث کو قبول کریں گے اور اس پہ عمل کرنا واجب ہوگا. ہم سب سے پہلے خبر مقبول کو دیکھیں گے. بحث اول ہماری خبر مقبول کی اقسام ہے، اور بحث دوم جو ہماری ہوگی خبر مقبول کی ایک اور تقسیم ہوگی، معمول بھی اور غیر معمول بھی. اب یہ معمول بھی اور غیر معمول بھی کو بھی یہیں پہ آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. یعنی کہ یہ خبر مقبول کی دوسری قسم جو معمول بھی اور غیر معمول بھی، یہ وہ ہے، یہ ہوتی تو مقبول حدیث ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں ہوتی ہے. اب اس کی مثال یہاں سے سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وہ روزہ رکھتے تھے، وہ وصال کرتے تھے، یعنی کہ لگاتار یعنی کہ روزے رکھنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات تھیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا نا، تو اس پر اب یہ مقبول تو ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں. اب ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے. کوئی ایک آدمی 13 یا 11 شادیاں نہیں کر سکتا، وہ وصال نہیں کر سکتا ایک عام آدمی. تو یہ ہے اس کو کہیں گے یہ دوسری بحث حدیث مقبول کی تقسیم معمول بھی اور غیر معمول کی. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. میں دوسری اس کی مثال آپ ناسخ و منسوخ کی لے رہے ہیں. قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ یقینی اور قطعی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العزت کی کتاب میں. لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ پہلے ان کا حکم نازل ہوا، پھر ان کا منسوخ ہو کے دوسرا حکم آ گیا. لیکن اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آیت بھی وہ ہماری ہوگی، وہ روایت اس کے الفاظ وہ قطعی یقینی ہے اور ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ہے کہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کوئی اس کے ذریعے کوئی اور دوسرا حکم آ گیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ اب وہ قابل عمل نہیں رہی. لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ بھائی الفاظ بھی صحیح نہیں الفاظ تو صحیح الحمدللہ، وہ تو قطعی یقینی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہے کچھ جو ہوتی ہیں یہ مقبول روایت صحیح ہوتی ہیں لیکن بعض قابل عمل نہیں ہوتی، ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو تھی اس کی دوسری فصل. ہم اس میں یہ بحث پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں بحث اول کی طرف، جو کہ اب خبر مقبول کی اقسام شروع ہو رہی ہیں ہماری. خبر مقبول اپنے مراتب کے لحاظ سے دو بڑی قسموں پر مشتمل ہے. اسکرین غائب ہو گئی بھائی. آپ لوگوں کی بکس کھلی ہوئی ہیں؟ جی میم کھلی ہوئی ہیں.
چلیں بس ٹھیک ہے، پھر آپ ادھر سے دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے ان کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے یا کچھ کوئی ایشو آیا ہوگا، نیٹ ایرر آیا ہوگا کوئی۔ اچھا، حدیث مقبول کے مراتب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے بنیادی دو قسمیں ہیں۔ اس کو میں پھر ایک دفعہ پیچھے سے ریوائز کر دیتی ہوں۔ آج ہم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں خبر واحد کی تقسیم قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ پہلے جو ہم نے پڑھی تھیں وہ ہم نے کوانٹٹی کے لحاظ سے پڑھی تھیں، تعداد، مشہور، عزیز، غریب۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہاں یہیں پہ رکھیے گا، صحیح ہے۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، آج ہم اب اس کی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ صحت کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس دو چیزیں آئیں گی، ایک آئے گی مقبول، ایک آئے گی مردود۔ مقبول وہ ہوگی جس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کریں گے، مردود وہ ہوگی جسے ہم ریجیکٹ کریں گے۔ اچھا، پھر آگے مزید انہوں نے کہا کہ مقبول کی کتنی قسمیں ہوں گی۔ مقبول کی دو قسمیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، ایک حدیث مقبول کی قسمیں، اور دوسری بحث میں حدیث مقبول کی تقسیم معمول بھی اور غیر معمول بھی کی طرف سے ہوں گی۔ اب ہم خبر مقبول کی طرف جائیں گے، مردود کی اقسام بعد میں آئیں گی، پہلے ہم خبر مقبول کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خبر مقبول اپنے مراتب کے لحاظ سے دو بڑی قسموں پر مشتمل ہے۔ اب خبر مقبول بھی اپنے مراتب کے لحاظ سے دو بڑی قسموں پر مشتمل ہے، صحیح اور حسن۔ صحیح اور حسن، پھر انہی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، لذاتی ہی اور لغیرہ۔ دوبارہ سمجھیں، خبر مقبول اپنے مراتب کے لحاظ سے دو بڑی قسموں میں پہلے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ایک حسن اور ایک صحیح اور ایک حسن۔ پھر آگے مزید ان کی تھوڑی سی دو فرعی شاخیں یعنی کہ اور بن جاتی ہیں، ہر ایک کی آگے دو دو قسمیں بن جاتی ہیں، لذاتی ہی اور لغیرہ۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہوا، اب مقبول کتنی قسموں میں چلے گی؟ چار میں چلے گی، دو بڑی بنی، پھر مزید اس کی دو شاخیں ایڈ ہوئی تو یہ چار میں چلے گی۔ اب چار کیسے بن گئی وہ؟ اب دیکھتے ہیں، انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے، نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 حسن لذاتی ہی، نمبر 3 صحیح لغیرہ ہی، نمبر 4 حسن لغیرہ ہی۔ اب ان چاروں اقسام کی تفصیل بحث قارئین کے پیش خدمت ہے، یعنی کہ ہم لوگ آگے مزید جب جاتے رہیں گے تو ہم ان کی بحث کو دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آئی ہے وہ ہے صحیح۔ صحیح کو ہم پڑھتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح لغوی تعریف کیا ہے؟ لغت میں صحیح کا لفظ سقیم کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے۔ سقیم آپ کو پتا ہے بیمار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سقیم جو ہے بیمار کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں صحیح کا لفظ سقیم کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے، کوئی شخص صحت مند اور توانا ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر بیمار اور ناتواں ہو تو سقیم ہے۔ جسمانی طور پر صحیح اور سقیم کا لفظ بطور حقیقت کے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اور حدیث اور دیگر مانوی امور میں بطور مجاز کے استعمال ہوگا۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عام زندگی میں بات کرتے ہیں صحیح کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب وہ جسمانی طور پر ہم لوگ کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر یا وہ حیوانی اجسام، افراد، حیوانات وغیرہ میں ہم لوگ جب استعمال کرتے ہیں، ہاں وہ صحیح ہے، تو اس میں ہم لوگ صحیح کا مطلب وہ تندرست توانا لے رہے ہوتے ہیں۔ اب حدیث میں یہ حدیث میں ہم جب بولیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے حدیث توانا ہے، حدیث میں ہم صحیح کا لفظ مجازن استعمال کرتے ہیں اس کی سیکنڈ آپشن کی طور پر، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے یہاں پہ۔ اب اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصول حدیث کی اصطلاح میں کسی قوی حافظے والے پاکیزہ کردار شخص کا اپنی ہی طرح کے حامل صفات شخص سے ایسی حدیث نقل کرنا جو ابتدا سے انتہا تک پاکیزہ کردار قوی حافظے والے اشخاص سے منتقل ہوتی ہوئی پہنچے، اور اس میں شذوذ یعنی کسی زیادہ ثقہ والے راوی کی مخالفت نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی علت پائی جائے۔ یہ اس کی ہے اصطلاحی تعریف، یعنی کہ اس کو آپ سمپل لفظ میں یوں سمجھ دیں کہ اصطلاح میں صحیح وہ ہے، انہوں نے تو کچھ ذرا بڑی دی ہوئی، چلو میں اس کو شارٹ کرتی ہوں تھوڑا سا، کہ صحیح وہ ہے کہ جس کی سند بھی متصل ہو، یعنی کہ متصل یعنی کہ بیچ میں سے کوئی ٹوٹی بھی نہ ہو، ایک چین مسلسل چل رہی ہو، جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، اس میں سے کوئی بھی راوی جو ہے وہ بیچ سے انقطاع نہ ہو، گھرا ہوا نہ ہو۔ اچھا، اسے روایت کرنے والے راوی اول تا آخر تک اسی طرح اس کو نقل کرتے آ رہے ہوں، یہ متصل سند کو، یعنی کہ ایک چین بنی ہوئی ہو، یعنی کہ بیچ میں سے کوئی چیز اس سے گری ہوئی نہ ہو۔ جیسے ایک چین ہوتی ہے نا، ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیں اگر اس سے بیچ سے کوئی چیز اگر اس کی وہ جو چین آپ اس کو دیکھیں، اگر بیچ سے کچھ بھی کوئی چیز اس کی وہ نکل جائے اس کی کوئی، تو وہ پھر ایک ڈھیلی بھی ہو جاتی ہے اور ایک گیپ آ جاتا ہے، تو وہ ایک ڈیزائن بھی خراب ہو جاتا ہے سارا، اور ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز اسکپ ہے، گری ہوئی ہے، یعنی کہ اچھی نہیں لگ رہی۔ تو متصل کیا مطلب؟ بالکل جڑی ہو، ملی ہو، اس میں سے کوئی راوی گرا بنا ہو،
ایسے چل رہی ہو. اچھا اس کے بعد کیا ہو پھر اس میں جو راوی ہیں وہ عادل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، عادل ہونے چاہیے، ضابط ہونے چاہیے، یعنی کہ چیز کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے والے ہوں احادیث کو. ضبط بھی آگے دو قسم کا ہوتا ہے، میں آگے اب بتاؤں گی. اچھا اس کے بعد وہ شاذ بھی نہ ہو. شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کی آگے آئے گی، کیا کہتے ہیں، آگے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور وہ معلول بھی نہ ہو. معلول کا بھی آگے میں بتا دیتی ہوں جب ہم اس کی شروط میں پڑھیں گے آگے مزید. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اصطلاح میں صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو. اس میں 5 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو اور اس کو روایت کرنے والے راوی اول سے آخر تک ویسے کے ویسے ہوں. پھر نمبر 2 عادل ہوں وہ. اچھا نمبر 3 وہ ضابط بھی ہوں. اور اچھا اور چوتھی شرط کیا ہے؟ شاذ اور معلول. اور پانچویں معلول بھی نہ ہو. اب آگے ہم چلتے ہیں اصطلاحی تعریف کی توضیح کی طرف، اس تعریف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اتصال سند. اتصال سند سے کیا مراد ہے؟ گزشتہ تعریف جو ہے، اسکرین غائب ہو گئی پھر چلیں. گزشتہ تعریف چند امور پر مشتمل ہے جن کا کامل پائے جانا ضروری ہے تاکہ حدیث صحیح بن سکے، اور وہ امور یہ ہیں: سند کا متصل ہونا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ہر راوی اپنے اوپر والے سے براہ راست ملاقات کر کے حدیث لے، سند کے شروع سے آخر تک. یہ نہ ہو کہ ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات ہی نہیں ہو اور وہ وہاں سے اس کی روایت کر رہا ہو. یہ نہ ہو. اس کے یعنی کہ یہ دیکھیں متصل کا ہونے کا مطلب کیا؟ اوپر سے لے کے ہر راوی آخر تک راوی سے ملاقات اس کی مسٹ ہونی چاہیے، وہ جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک راوی 30 ہجری میں کیا کہتے ہیں وفات پا رہا ہو اور دوسرا جو 30 راوی جو ہے وہ اس 30 میں ہی یعنی کہ پیدا ہوا ہو اور وہ اس سے روایت کا بنی کہ وہ کر دے کہ یعنی کہ، تو یہ غلط ہوگا بات، کیونکہ بھئی ایک 30 میں فوت ہو رہا ہے، ایک 30 میں، وہ تو ملاقات ہی نہیں ہے ان کی. تو یہاں پہ سند کا متصل ہونا، اس کا مفہوم یہ کہ اس کا ہر راوی اپنے اوپر والے سے براہ راست ملاقات کر کے حدیث لے، سند کے آخر تک. ٹھیک ہے، جیسے کہ اچھا یہ تو اب شذوذ میں اس کو بتاؤں گی. اچھا اس کے بعد ہے عدالت الروات. سب سے پہلے تھا اتصال سند. یہ صحیح، اب یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم صحیح کی شرائط پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی شرط اتصال سند، یعنی کہ راوی اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ملاقات کر کے براہ راست ایک چین ملی بھی ہو، کوئی سکپ نہ ہو، منقطع نہ ہو. یہ پہلی ہماری شرط ہے ایک صحیح حدیث کے ہونے کے لیے. پہلی شرط کیا ہے؟ سند کا متصل ہونا، باہم ملی بھی ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ عدالت الروات. اسکرین غائب ہو گئی ہے، چلے میں اپنے اسے پڑھ لیتی ہوں پھر. عدالت الروات یعنی کہ راویوں کا عادل ہونا. اب یہ عادل ہونا کیا ہے؟ یعنی اس کا ہر راوی مسلمان ہو. آپ کو پتہ ہے غیر مسلم سے تو کیا کہتے ہیں نہیں، اس کی تو بات قبول نہیں کی جائے گی نا، اس کی تو بات نہیں قبول کی جائے گی غیر مسلم کی. اچھا اس کے بعد الا یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ اس کی گواہی کی قبول کی جائے گی، لیکن دین میں اس کو حجت نہیں بنایا جائے گا. مثلا قرآن پاک اور احادیث کے لیے اس کی غیر مسلم کی گواہی کو نہیں لیا جائے گا. مثلا اگر ایک غیر مسلم آ کے کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم قطعاً اس کی بات نہیں مانیں گے. دین میں ہم اس کی گواہی کو نہیں لیں گے اپنے اس میں. ہاں البتہ کچھ گواہی یا کہیں معاملات وغیرہ ایسے ہو جائیں تو وہاں غیر مسلم کی لے سکتے ہیں، لیکن دین میں ہم اس کو نہیں لے سکتے غیر مسلم کی اس کو بات کو. اچھا پھر کیا ہے؟ راویوں کو عادل ہونے میں سب سے پہلے ہر راوی جو ہے وہ مسلمان ہو، بالغ ہو. ویسے کیا کہتے ہیں بالغ، انہوں نے ویسے شرط لگائی بھی، ہمارے استاد صاحب نے پڑھایا تھا کہ صغار جو ہوتے ہیں نا، صغار بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو چھوٹے کم عمر والے ہوتے ہیں. جیسے کہ اب یہ حضرت حسن تھے غالباً، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی. تو یہ بہت صغار تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، لیکن دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونا، تو وہ بعض علماء کرام نے تو اس کو بہت زیادہ یعنی کہ بالغ ہونے کو وہ لگائی ہے، لیکن دیکھیں ہمیں کچھ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو بالغ نہیں تھے، صغار اس میں شامل ہوتے تھے. تو بس شیخ صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بالغ اتنا، بعض جو علماء کرام اس کو بہت زیادہ یعنی کہ بالغ کو وہ کرتے ہیں کہ لازمی ہو، لیکن بعض اس کو نہیں بھی کرتے، کیونکہ ہمیں ایسے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو صغار صحابہ کرام تھے یا صغار راوی تابعین تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی تھے ایک صحابی تھے غالباً، وہ چھوٹے سے تھے. کہتے ہیں ان کو کوئی گود میں اٹھا کے لے کے آیا. ان کو دیکھے اپنا یہ واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سے وضو کر رہے تھے اور ان پر اپنے نا کلی سے نا ان پر پانی پھینکا ہے، خوش طبی کی ان کے ساتھ. تو ان کو وہ واقعہ یاد تھا
اب دیکھیں اب ان کو یاد تھا تبھی انہوں نے بیان کیا ہے نا. تو یہ ہے کہ صغار بھی یعنی کہ ہیں کیا کہتے ہیں جن کو ہمارے اس میں یعنی کہ شامل ہیں. تو بہرحال یہاں پہ انہوں نے شرط لگائی بھی ہے بالغ کی، تو اس کو پڑھ لیں. لیکن کہ بعض علماء کرام اس کو مانتے ہیں اور بعض اس کو کہتے ہیں نہیں. اچھا اس کے بعد عاقل، عاقل تو ضروری یہ شرط ہے. ظاہر ہے کسی مجنون کی تو نہیں کیا کہتے ہیں آپ روایت کو کسی کو قبول کریں گے. کوئی مجنون ہوگا تو وہ عقل والی بات تو نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے یہ بھی شرط ہے کہ عاقل بھی ہونا چاہیے. اچھا فاسق بھی نہ ہو. فاسق مطلب کیا؟ نافرمانی والے کوئی کام نہ کرتا ہو، مثلا کیا کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو. اچھا اور نہ وہ یعنی کہ فاسق وہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، صغیرہ گناہ پہ اصرار نہ کرنے والا. پلیز یہ اپنا مائک آف کیجیے. صغیرہ گناہ، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کبیرہ گناہ نہ کرنے والا نہ ہو، صغیرہ گناہ پہ اصرار نہ کرنے والا ہو، یعنی کہ کثرت سے صغیرہ گناہ نہ کرنے والا ہو، اور فرائض کا تارک نہ ہو، یعنی کہ کوئی فرض چھوڑ دیا، اور اسی طرح حرام سے بچنے والا ہو، اور نہ وہ مروت یہ محروم المروہ، مروت سے محروم ہو. اچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھیے گا. یعنی کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر ایک شخص ہے وہ باقی سب بہت اچھا ہے، وہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں فاسق بھی نہیں ہے، لیکن وہ ون بلنگ کر رہا ہو روڈ پہ، تو وہ ہمیں شخص کیسا لگے گا؟ ہم نے کہا یار یہ کیسے کام کر رہا ہے جو معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. تو وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہو جو معاشرے کے آداب کے خلاف ہو، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہو. اب یا ایک شخص ہے وہ بہت اچھا ہے، ہم اس کو عام روٹین میں دیکھتے ہیں، اس کی عادات بہت اچھی ہیں، وہ سارے کام بہت اچھا کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ گناہوں کے کاموں سے بھی بچتا ہے، یعنی کہ سارے لیکن میں اس کو روڈ پہ دیکھتی ہوں ون ویلنگ کر رہا ہے، پھر میں کہوں گی یار یہ تو اس کی عادت اچھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ ایسی باتوں سے بھی بچے گا جو کہ معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس کے علاوہ اس کی ایک اور مثال بھی لے لیں. جیسا کہ ہم لوگ اب ایک روڈ پہ چل رہے ہیں، ون وے روڈ ہے اس پہ، یعنی کہ اب اس پہ ایک آنے والی ٹریفک اور ایک بیچ میں سے ایک یو ٹرن مار لیا کسی نے، اور وہ اس پہ چل بھی رہا ہے، ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہے، تو یہ دیکھیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل ایک معاشرے کے بالکل آداب کے، ایک ڈسپلن کے بالکل خلاف چیز ہے، تو یہ اچھی نہیں لگتی. تو وہ یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچتا ہو کہ جو معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. مروت محروم سے کیا مراد؟ ان چیزوں سے بھی بچتا ہو جو کہ ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو کیا ہمیں پتہ چلا عدالت و روات میں کیا کیا آنی چاہیے چیزیں؟ کہ جو راوی جو ہے، سب سے پہلے جو ایک اس کی شروط میں سند کا متصل ہونا آئے گا، ایک دوسری اس کی عدالت و روات آئے گی، اور اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ جو وہ راوی ہوگا وہ مسلمان ہوگا، بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، فاسق نہیں ہوگا، اور نہ ہی مروت محروم مروت سے یعنی کہ وہ کرنے والا ہوگا، اس سے بھی وہ اجتناب کرے گا، جو یعنی کہ جو معاشرے میں چیزیں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں وہ ان سے بھی پرہیز کرے گا. ایسا نہیں کہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور جو معاشرے کے خلاف چیزیں یعنی کہ جو معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جا رہی وہ کر رہا ہے، تو وہ ایک شخصیت کو نا ڈاؤن کرتی ہے وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. اب ایک آپ دیکھیں نا، چار چیزیں کسی میں اچھی ہیں اور ایک خامی ہے، تو وہ جو ایک خامی ہے نا بعض اوقات وہ چار چیزوں کو بھی ڈاؤن کر دیتی ہے، چار چیزوں کو بھی ڈاؤن کر دیتی ہے، بے شک وہ جتنے مرضی اچھا. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ عدالت روات میں ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس شرط آتی ہے صحیح حدیث ہونے کے لیے، ضابط ہونا، راویوں کا ضابط ہونا. ضابط کیا مطلب؟ یعنی کہ ہر راوی کا ضبط مکمل ہو، اس کو حافظہ جو ہے وہ اتنا اچھا ہو، اس کو ساری چیزیں اتنی اچھی یاد ہو، خواہ سینے میں محفوظ کرے یا کتاب میں، خواہ سینے میں محفوظ کرے یا کتاب میں لکھ کر. اب میں یہاں سے بھی دیکھ لوں میں کدھر پہنچ گئی تھی، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا پلیز ذرا. اور نیچے کریں. اچھا اس کے بعد ضبط و روات کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ہاں ضبط و روات ہی کو پڑھ لیتے ہیں بس. ٹھیک ہے یہاں پہ روک دیجیے پلیز. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس یہاں روک دیجیے. اچھا راویوں کا حافظ، یعنی کہ راویوں میں سے ہر راوی کا حافظہ بہت پختہ اور مضبوط ہو، خواہ اس نے حدیث کو سینے میں محفوظ کر لیا ہو یا سفینہ، غالباً یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. اب کیا مطلب ہوتا ہے؟
دیکھیں حافظہ بھی نا جو وہ ہوتا ہے وہ یعنی کہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سینے کا ہوتا ہے اور ایک یعنی کہ جو سینے میں یاد رکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کتاب کا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کتاب میں نقل کیا ہے تو اس کو ساری چیزیں اچھے طریقے سے اس سے لکھی ہوں، اور اگر وہ سینے سے یاد یعنی کہ اس نے ساری چیزیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو پھر پختہ ہونی چاہیے، یقین ہونے چاہیے، یقین کے ساتھ اس کو یاد ہو، یعنی کہ اس کا ضابطہ اتنا اچھا، اس کا ضبط، اس کا حافظہ اتنا اچھا مکمل ہو۔ ایک ہوتا ہے سینے کا ضبط حافظہ، ایک ہوتا ہے ضبط الکتاب، حفظ اتقان، پختہ حافظہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، چوتھی شرط کیا آگے، اب اس میں شذوذ کا نہ ہونا۔ دیکھیں 3 شرطیں ہم نے پڑھی، سند متصل ہو، ایک روات عادل، عدالت روات، راویوں کا عادل ہونا، 2 تیسری ہم نے پڑھی راویوں کا ضابط ہونا۔ یہ تینوں چیزیں تو اس باتی ہیں، یعنی کہ یہ ہونی چاہیے۔ مثلا سند کا متصل ہونا ٹک لازمی ہونا چاہیے، عدالت روات یہ بھی ٹک، یہ بھی لازمی ہونی چاہیے، ضبط روات ٹک یہ بھی لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن آگے جو عدم الشذوذ ہے، یہ جو 2 ہم شرائط پڑھیں گے اس میں، یہ نفی میں آئیں گی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ شذوذ کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے گا اب ذرا۔ یعنی کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شذوذ کا مفہوم یہ کہ کوئی ثقہ راوی یا روایت اپنے سے بڑھ کر ثقہ راوی یا روایت کی مخالفت کرے۔ مثلا جیسا کہ اب 10 یعنی کہ راوی ہیں، جیسے کہ امام مالک ہیں، یا نافع کے کہہ لیں، یا امام مالک کے کہہ لیں، نافع کے جیسے کہ 10 شاگرد ہیں۔ اب 10 شاگرد میں سے 9 شاگرد تو ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات حقیقت تمام کے تمام اتھینٹک ہے، وہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں، نافع کے 10 شاگرد، ایک مثال دے رہی ہوں، 9 تو ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا۔ اب جو 10واں ہے نا، 10واں کہہ رہا ہے میں نے ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ اب یہ ہو گیا شاذ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہی ثقہ راویوں کی نا مخالفت کر رہا ہے۔ 9 ایک بات بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثقہ ہے، اور وہ جو 10واں جو ان کے خلاف بات کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں شذوذ، یعنی کہ وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے کہ 9 تو ایک بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور یہ 10واں کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نفی میں آ جاتی ہے حدیث کی شرط کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی راوی اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرے ان کی بات کی، کہ وہ اگر وہ ایسے کہہ رہے ہیں تو یہ الگ سے کچھ اور بات کہے، تو یہ شذوذ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس میں علت کا نہ ہونا، یعنی وہ حدیث معلول نہ ہو کہ اس میں کوئی علت پائی جائے۔ علت مبہم قسم کا ایک مخفی نقص ہوتا ہے جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دیتا ہے، باوجود کہ ظاہری طور پر وہ حدیث فنی نقائص سے مبرہ نظر آتی ہے۔ مثلا اب جیسے کہ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ جو سفیان ثوری ہیں وہ بیان کرتے ہیں زہری سے، ٹھیک ہے۔ اب جو سفیان ثوری ہے وہ بیان کر رہے ہیں زہری سے، بیچ میں آ گیا ان کے ساتھ، حالانکہ جو سفیان ثوری ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، عادل ہیں، اور جن سے وہ بیان کر رہے ہیں زہری، انہوں نے ان کا بھی زمانہ پایا ہے، کوئی شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے بیچ میں اس کو روایت کر لیا تو یہ مدلس ہے، اور مدلس جب پھر یہ ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو ایک یہ چھپا ہوا ایک مخفی علت آ جاتی ہے۔ اب مدلس کون سا ہوتا ہے، مدلس کی بحث ہم آگے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ صرف اتنا جانیں کہ اگر حدیث میں کوئی ذرا سا کوئی عیب آ جائے یا کوئی مدلس تدلیس کر لے ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، وہ پھر اس میں چھوٹا سا ایک عیب آ جائے گا، ایک نے زمانہ پایا تھا دوسرے نے زمانہ اس کا پایا نہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ کر رہا ہے، وہ تدلیس کر رہا ہے، تو حالانکہ ایک فوت ہو چکا تھا دوسرا اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس سے ان سے روایت کر رہا ہے، تو یہ مدلس اس میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کی کیا ہو جائے گی، یہ چھوٹا سا اس میں ایک عیب آ گیا کہ بھئی اس نے اس کا زمانہ پایا نہیں ہے، لیکن وہ روایت اس سے ان سے کر رہا ہے کہ میں اس سے یعنی کہ میری وہ ہے ملاقات ہے، حالانکہ اس نے اس کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوتا، تو یہ ایک عیب آ گیا کہ اس نے زمانہ پایا نہیں تھا، وہ 30 میں پیدا ہو رہا تھا، یہ 30 میں فوت وہ ہوا ہے، اور یہ ابھی کیا کہتے ہیں 40 میں یا 30 میں پیدا ہوا، تو اس نے کہاں سے اس کا زمانہ پا لیا، تو اور وہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ روایت کر دے، تو یہ تدلیس ہوتی ہے، تو یہ مدلس کے ہم لوگ اس میں جا کے ہم لوگ قسموں میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ تو تھی ساری ہماری شرطیں، یہ 5 شرطیں مکمل ہوئی ہیں صحیح کی
صحیح میں یاد رکھیے گا 5 شرطیں ہیں. ایک صحیح حدیث، ایک مقبول حدیث کے لیے 5 شرائط ہیں. 5 میں سے 3 شرائط اثباتی ہیں. اثباتی مطلب مسٹ وہ ہونی چاہیے، اور 2 ہیں جو نفی کے طور پر ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟ سند متصل ہو، سارے راوی عادل ہوں، اور ان میں جو جو کوالٹیز ہیں وہ پائی جانی چاہیے. مسلمان بالغ عاقل ہوں، اور وہ فاسق نہ ہو، اور وہ نہ ہی کیا کہتے ہیں وہ محروم مروت ہو اس میں. اچھا، اس کے بعد اس کا ضابطہ، اس کا جو حفظ جو ہے وہ اس کا ضبط ہے وہ بھی اچھا مضبوط ہونا چاہیے. یہ تو اس باتیں ہیں، یہ تو کمپلسری شرائط ہونی چاہیے. نفی والی کیا شرائط ہیں؟ صحیح میں شذوذ بھی نہ ہو، اور اس میں کوئی علت، کوئی مخفی، کوئی پوشیدہ عیب بھی نہ پائے جا رہا ہو کہ جس سے کوئی کھٹ پٹ سی کچھ لگے ہمیں. اچھا، اس کے بعد ہم شروط اس کی شرطوں کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح حدیث کی شرطیں. اب آ جاتے ہیں صحیح حدیث کی اصطلاحی تعریف کی توضیح سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کے اندر جن شرطوں کا یکجاں پایا جانا ضروری ہے وہ 5 ہے. یعنی اب 5 شرطیں میں نے بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. اب آپ اس کو انشاءاللہ اب آپ کو یاد بھی ہوگی ہوں گی، دوبارہ دیکھ لیں اس کو. یعنی کہ اتصال سند، یعنی کہ سند راویوں کی عدالت 2، راویوں کا حفظ و ضبط 3، شذوذ کی عدم موجودگی 4، اور علت سے مبرہ ہونا 5. 5 شرائط میں جب یہ ہوں گی کسی اس میں تو وہ آپ کی مقبول حدیث بنے گی. اگر ان 5 میں سے کسی بھی شرط میں خلل واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ حدیث صحیح حدیث نہیں کہلائے گی. سمجھ آ گئی بات اتنی آپ لوگ کو؟ وہ حدیث صحیح حدیث نہیں کہلائے گی. مثال اس کی دیکھیں. اس کی مثال وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے بخاری شریف میں درج ذیل سند سے روایت کی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في المغرب بالطور فهذا الحديث صحيح لأن جی. اب عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ انہیں مالک نے، اور پھر انہیں کس نے؟ ابن شہاب سے یہ خبر دی ہے. اور ابن شہاب کو کس نے خبر دی؟ محمد بن جبیر نے اپنے والد مطعم بن جبیر سے روایت کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اس لیے اب دیکھیں اس کی سند متصل ہے. متصل کیسے؟ وہ ایک چین چلی آ رہی ہے. وہ دیکھیں اوپر عبداللہ بن یوسف نے پھر ہم سے بیان کیا، پھر آگے مالک نے ابن شہاب سے، پھر ہم نے خبر دی، پھر ابن شہاب کو محمد بن جبیر نے، پھر محمد بن جبیر نے اپنے والد مطعم بن جبیر سے روایت کی. دیکھیں یہ بالکل ایک سند جو ہے نا متصل ہے، کیونکہ ہر راوی نے اپنے شیخ سے بلا واسطہ سنا ہے. دیکھیں اچھا، اب رہ گیا مالک ابن شہاب اور محمد جبیر ان کا عنہ، تو اسے اتصال سند پر ہی معمول کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی بھی راوی مدلس نہیں ہے، کوئی بھی راوی تدلیس نہیں کر رہا، یعنی کہ ان سے کوئی بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سب خبر دے رہے ہیں. کیونکہ راوی مدلس ہوتا ہے تو روایت ان کے ساتھ بیان کرے، تو یہ تو مدلس ہے ہی نہیں. علماء کا ان پہ، فقہا کا اس میں اجتماع ہے. اب آگے دیکھ لیں انہوں نے آگے اس کی وہ بھی لکھی ہوئی. اس جملہ راوی، اس کے سارے جملے جو راوی ہیں وہ عادل ہیں، ضابط ہیں. ان کے متعلق علماء جرح و تعدیل فن و حدیث کی ایک شاخ، جس میں راویوں کے ذاتی حالات کا ناقدانہ جائزہ لے کر ان کی خوبیاں اور خامیاں واضح کر دی جاتی ہیں، ان کی آراء درج ذیل ہے. یہ کیسے متصل ہو گئے؟ نمبر 1، اب یہ ہمیں نا جرح و تعدیل کے، انہوں نے کہا کہ جرح و تعدیل کے جنہوں نے یہ سارا فن وغیرہ جنہوں نے یہ مرتب کیا ہے، انہوں نے ان کے بارے میں ان کا ذاتی جو حالات کا جو وہ ناقدانہ جائزہ لے کر ان کی خوبیاں اور خامیاں واضح کر دی ہیں. سب سے پہلے عبداللہ بن یوسف کا نام آتا ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ دیکھیں ان کے بارے میں، یہ امام بخاری کے بعد ہوتے ہیں عبداللہ بن یوسف نا. اچھا، ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ ماشاءاللہ وہ کیا ہیں؟ وہ ثقۃ اور متقن، 2 صیغے استعمال ہوئے ان کے. وہ ثقہ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، یعنی کہ ضبط و نقل حدیث میں پختہ کار ہیں. نمبر 2، مالک بن انس، وہ کیا ہیں؟ وہ امام ہیں اور حافظ حدیث کے. اچھا، اس کے بعد نمبر 3، ابن شہاب الزہری. اچھا، وہ کیا ہیں؟ وہ فقیہ ہیں اور حافظ حدیث ہیں، نیز ان کی جلالت علمی اور پختہ کاری پر سب کا اتفاق ہے. یہ جو آپ کو سب راویوں کا اسٹیٹس بتایا جا رہا ہے، یہ اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جرح و تعدیل میں ان کا ناقدانہ سارا ان کا
جو جائزہ لیا جا چکا ہے اور ان کے بارے میں یہ ان کا سٹیٹس ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے پائے پائے کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ ہمارے محدثین ہیں، ان کے بارے میں یہ ان کا سٹیٹس ہے ماشاءاللہ کہ یہ ایسے ایسے ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، ان کے جلیل القدر متقن ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمد بن جبیر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ثقہ ہیں ماشاءاللہ۔ جبیر بن مطعم یہ تو صحابی ہیں، یہ حدیث شاذ نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث شاذ نہیں ہے، کسی نے کسی کی مخالفت نہیں کی۔ شاذ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس سے قوی تر حدیث کے معارض ہو۔ نمبر، اور اس میں کوئی علت بھی نہیں، یعنی کہ کوئی چھپا ہوا عیب بھی نہیں ہے۔ اب لیتے ہم صحیح حدیث کا حکم کیا ہے۔ صحیح حدیث کا حکم جو ہوگا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ صحیح حدیث کا حکم دیکھ لیں، جب وہ 5 شرائط پوری ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ محدثین اور معتبر اصولیین اور فقہ کی اجماع کی وجہ سے پس یہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ کیا مطلب ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ہم نے مقبول حدیث میں جب ہم نے شرائط کو دیکھ لیا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے محدثین کے جو ہے وہ جرح و تعدیل، ان کے حالات کا سب کا پتہ چل چکا ہے ہمیں، یہ سارے ماشاءاللہ ثقہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا ایک سٹیٹس بن چکا ہے، ان کا ایک سٹیٹس قائم ہو چکا ہے، ان کا سٹیٹس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اور ان کی روایات جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور قابل قبول ہیں ان کی۔ اور یہ انہوں نے لکھا آگے، یہی لکھا ہے کہ محدثین اور معتبر اصولیین فقہا کی اجتماع کی وجہ سے پس اس شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ اچھا، آگے جو دوسری جو بحث ہماری شروع ہو رہی ہے نا، المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح، یہ ہماری بحث کافی لمبی ہے تو اس کو ہم نیکسٹ اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہاں سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے خبر واحد کی تقسیم، ہم نے پڑھی ہے صحت کے اعتبار سے۔ دوبارہ میں خلاصہ سارا بتا دیتی ہوں۔ خبر واحد کی تقسیم ہم نے پڑھی ہے قوت ضعف کے اعتبار، یعنی کہ صحت کے اعتبار سے پڑھی ہے، کیا چیزیں حدیث میں ہوں گی، کیا وہ شرائط ہوں گی، اور کیا چیزیں نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ مقبول کے درجے پر پہنچے گی اور پھر وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی، اس پر یعنی کہ وہ واجب العمل ہوگی۔ تو 3 شرائط اس میں سے اثباتی ہوں گی، یعنی کہ کمپلسری ہیں، وہ ہونی چاہیے، اور 2 ایسی ہیں جو کہ نفی ہے، یعنی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، ایک شذوذ بھی نہیں ہونی چاہیے مخالفت، اور علت کوئی مخفی عیب بھی نہ اس میں پایا جا رہا ہو۔ یہ آج ہم نے اس میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلے 2 قسمیں پڑھی، مقبول اور مردود۔ مقبول وہ ہوتے ہیں جس میں خبر دینے والی کی سچائی کا ہمیں علم ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کے سٹیٹس کا پتہ ہوتا ہے یہ بندہ سچا ہے، اور مردود وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں اس کے سٹیٹس پہ تھوڑا سا یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کردار میں کچھ یعنی کہ کردار کا کچھ مشکوک ہے، یا اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کہ یہ اس کی یہ یعنی کہ قبول نہیں کی جائے گی اس کی روایت، تو وہ مردود ہوتی ہے۔ پھر مقبول کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کو قبول کیا جائے گا اور اس پر عمل، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کو یعنی کہ وہ واجب العمل ہوگی۔ مردود اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا اور اس پر وہ قابل عمل بھی نہیں ہوگی اور اس سے حجت بھی نہیں پکڑی جائے گی۔ پھر ہم نے مقبول حدیث کی بحث کے بارے میں دیکھا، 2 ہیں اس کی بحث، ایک ہم نے مقبول حدیث کی قسمیں، اور ایک دوسری ہم اس کی ابھی تقسیم پڑھیں گے، تقسیم معمول اور غیر معمول کی طرف۔ اور اس میں ہم نے سب سے مقبول کی قسموں میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ مقبول جو ہے اپنی 2 بڑی قسموں میں ایک آتی ہے، ایک صحیح میں، ایک حسن میں، پھر مزید اس کی 2 برانچز اور اس کے ساتھ یعنی کہ فریع شاخیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو یہ 4 میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم نے وہ کیسے پڑھا؟ وہ ہو جاتی ہیں صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ ان 4 کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے، اور آج ہم نے سب سے پہلے صحیح کو شروع کیا ہے کہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے اور اس میں کون سی شرائط ہونی چاہیے جو کہ حدیث کو قابل مقبول بناتی ہیں اور اس کو قابل عمل بناتی ہیں اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے وہ 5 شرطیں ہیں اور اگر وہ 5 شرطیں نہیں ہوگی تو پھر وہ حدیث بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ تو حدیث صحیح کب ہوگی؟ جب اس میں 5 شرائط ہوں گی۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے، کوشش کیجیے گا کہ آپ کو، مجھے لگتا ہے اس میں تو صحیح کی عربی میں تعریف ہی نہیں ہے، صحیح کی آپ لوگوں نے جو تعریف ہے نا وہ آپ لوگ اگر اس سے کریں نا،
عربی سے یاد کریں نا تو یا تو میں آپ کو لکھ کے انشاءاللہ گروپ میں نا سینڈ کر دوں گی صحیح کی ہمارے استاد صاحب نے بھی صحیح کی تعریف جو ہے ہمیں عربی میں ہی یعنی کہ یاد کروائی تھی، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا صحیح کی تعریف جو ہے وہ آپ عربی میں ہی یاد کریں۔ اور میں آپ کو لوگوں کو یہاں پہ تو نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لکھ کے دے دوں گی، متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت۔ یہ اس کی بس اتنی سی ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ نے صحیح کی یاد کرنی ہے، میں اس کو انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی، تو آپ نے اس کو عربی میں یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو اردو میں تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ کہ صحیح میں وہ ہے 5 شرطیں ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک بات بتاؤں، عربی ویسے بھی بہت جامع جو ہے نا، بہت جامع اور وسعت والی لینگویج ہے۔ اگر آپ عربی میں اردو میں آپ کسی کو بتائیں گے نا شہید، تو آپ کو کتنی کتنی چیزیں بتانی پڑیں گی، سند متصل ہو، اسے روایت کرنے والے راوی بھی آخر سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک نا یعنی کہ ملے ہوئے ہوں، ان کی یعنی کہ وہ منقطع نہ ہو، ایسے ایسے کر کے آپ بتائیں گی۔ پھر وہ آپ یہ بھی بتائیں گے ہاں وہ عادل ہوں، اور کیا کہتے ہیں اچھا پھر وہ ضابط بھی ہوں، شاذ اور معلول یعنی کہ اس طرح کر کے بتائیں گی۔ لیکن عربی میں آپ ایک پراپر ایک لائن میں یاد کر لیں گے نا، 1 منٹ میں آپ کی تعریف ہو جائے گی۔ بس متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غیر شذوذ ولا علت، بس بات ختم۔ تو میرے خیال سے یہ زیادہ آسان ہے، باقی آپ لوگ کی مرضی ہے، میں آپ لوگ کو کوئی یہ لازمی نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے عربی میں یاد کی۔ میں آپ لوگوں کو اس کو لکھ کے انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ پیچھے سے آپ لوگوں نے کب ٹیسٹ دینا ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کا رمضان کے بعد ہی ٹیسٹ دیں گے، رمضان کے اندر؟ یہ بھی آپ بتا دیں مجھے تھوڑا سا، کیونکہ آپ لوگوں کی پچھلے کافی بحث ہو چکی ہے، اور کچھ میری بھی کچھ ذرا ایسے گھر کے کچھ میرے حالات بن گئے تھے کہ مجھے ایمرجنسی میں کراچی جانا پڑا۔ تو یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو پچھلی بحث ہم لوگوں نے کی ہے متواتر والی، ساری متواتر کو یہ اور مشہور عزیز غریب، تو اگر آپ لوگ اس کا ایک چھوٹا سا مجھے ٹیسٹ دے دیں تو کہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے ذہن میں، تاکہ پھر یہ گڈ مڈ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ہم نے پڑھ لی کوانٹٹی کے لحاظ سے، تو ہم نے پڑھ لی، آج ہم کوالٹی کے لحاظ سے آج ہم نے شروع کیا ہے، تو یہ پھر آپ کا کام زیادہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ باقی خود دیکھ لیں کہ آپ لوگ اگر چاہے تو مجھے رمضان سے پہلے ٹیسٹ دے دیں انشاءاللہ، وہ پھر آپ پر ہے، آپ لوگ سارے ڈیسائیڈ کر لیں کلاس سارے آپ لوگ کی، تو مجھے بتا دیں، تو ایڈمن کو بتا دیجیے گا آپ، تو پھر میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ بنا کے دے دوں گی، تو آپ لوگ کوشش کر کے رمضان سے پہلے ہی دے دیں، کیونکہ میرا بھی اتوار والے دن سے دورہ قرآن انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ میم رمضان میں تو کلاس نہیں ہوگی نا؟ نہیں میں رمضان میں کلاسز نہیں ہوں گی، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں، تو آپ رمضان سے یا تو ہوں پہلے دے دیں، تو باقی آپ کی مرضی، اگر ہوں آپ نے عید کے بعد دینا ہے تو وہ بھی پھر آپ کی مرضی ہے، دیکھ لیں آپ لوگ کو جیسا اچھا لگتا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ چلیں آپ کا مجھے آئیڈیا ہو جائے گا، پیچھے آپ لوگوں کا کور ہے اور آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئرز ہیں مشہور عزیز غریب کے کوانٹٹی والا، پھر باقی کوالٹی میں تو آج ہم نے صحیح ہی پڑھا ہے ابھی۔ ٹھیک میم، وہ ہم ڈیسائیڈ کر کے نا۔ جی آپ ڈیسائیڈ کر کے پلیز آپ لوگ سارے نا گروپ میں یا ایڈمن کو بتا دیجیے گا، تو یہ پھر مجھے پھر بتا دیں گی، تو اگر آپ لوگ جیسی آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ لوگ کمپلسری نہیں کروں گی، اس لیے کہ بہت زیادہ اب سب کی بہت زیادہ مصروفیات ہوئی ہوئی ہیں رمضان کر کے ماشاءاللہ سب کی، تو دیکھ لیجیے گا، اگر آپ لوگوں نے عید کے بعد دینا تو آپ عید کے بعد دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔